بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی بیماری یا تو ہمیں دکھ جاتی ہے یا ہمیں اس کا احساس ہو جاتا ہے، جبکہ روحانی بیماری کا احساس نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ جیسا کہ آج کل ہر انسان کسی نہ کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا ہے۔ کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو یرقان ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، لو ہے، جوڑوں کا درد ہے، دمہ ہے، مرگی ہے، غرض طرح طرح کی بیماریاں ہیں۔ اور بہت سی بیماریاں تو ایسی ہیں جن کا پتہ نہ تو ڈاکٹر کو چلتا ہے اور نہ ہی مریض کو۔ ایک بیماری کا علاج کروائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ دوسری بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اصل میں ہر انسان کو اپنی صحت کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانے پینے کا طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کریں، یعنی بھوک رکھ کر کھائیں، اس پر سختی سے عمل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور ہم اپنے ہر کھانے کو اس طرح سے کھاتے ہیں جیسے کہ ہمارا آخری کھانا ہو۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ آپ جب بھی پانی پئیں اور جتنی دفعہ بھی پئیں، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ بیٹھ کر پانی پئیں اور 3 سانسوں میں پانی پئیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اگر اس شخص کو کوئی بیماری ہے تو ختم ہو جائے گی، اور اگر مستقل مزاجی سے پڑھیں گے تو زندگی بھر کوئی جان لیوا بیماری نہ ہوگی۔ یہ تو ہو گئی جسمانی بیماری۔ اب بات کرتے ہیں روحانی بیماری کے بارے میں، جیسے طبیعت میں چڑچڑاپن ہونا، غصے کا بہت زیادہ آنا، ڈراونے خواب کا آنا وغیرہ۔ یہ سب روحانی بیماریاں ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ سورۃ اخلاص جب بھی پانی پئیں، پانی پر بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر پئیں۔ انشاءاللہ زندگی میں کبھی چھوٹی بڑی بیماری نہ ہوگی، اور اگر ہے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر گھر سے باہر نکلیں تو سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اور اگر گھر میں داخل ہوں تب بھی سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ہر کام میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، اور گھر میں بھی سکون ہوگا۔ تو ویورز، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔